رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ مسلسل کئی ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں دعا کے سلسلے سے ہم نے پیش کیا، کیسے دعا مانگنی چاہیے، کب مانگنی چاہیے، آداب کیا ہیں۔ آداب کے سلسلے سے، یعنی دعا کے جو آداب ہیں، اس سلسلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی، جو وقت محدود ہونے کی بنا پہ نامکمل رہی، لہٰذا آج بچی ہوئی گفتگو جو آداب دعا کے سلسلے سے ہے، آج انشاءاللہ اسے ہم آپ تک اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا روح ظفر رضوی صاحب۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آداب دعا کے سلسلے سے جو پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی، جی، پہلا سوال ہم یہ آداب دعا کے سلسلے سے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی جب دعا کو جو ہم پڑھتے ہیں، جب اس کی میننگ بھی پڑھنے لگتے ہیں ہمارے ناظرین کبھی کبھی یا ہم بھی، تو اس میں یہ جملہ ملتا ہے کہ انا العاصی، انا المذنب، میں گنہگار ہوں اور پروردگار مجھے بخش دے، ایسے ایسے جملے ملتے ہیں۔ تو یہ سب دعا میں جو جملے بیچ بیچ میں آتے ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں پروردگار عالم، تو اس بات کا اظہار کرنا، اس میں کیا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ آداب دعا کے سلسلے سے گفتگو جاری تھی، اور روایتوں میں خود اس جملے کا بیان کرنا کہ یہ جو آیا ہے دعاؤں میں انا المذنب، انا العاصی، اس طریقے سے جی یہ خود بتا رہا ہے کہ انسان کو اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ جب انسان کسی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سامنے گناہگار جانے، اور اس کے بارے میں خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آداب دعا کو بیان کرتے ہوئے کہ پہلے اللہ کی مدح کرو، اور پھر اپنی گناہوں کا اقرار کرو، اور پھر اپنی حاجت اور اپنے مسئلے کو بیان کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں الدعاء انما هی المدح، یعنی اللہ کی مدح و ثنا کرو، حمد و ثنا الہی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا ثم الاقرار بالذنب، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرو خدا کی مدح، ثم المسئلہ، پھر اپنی حاجتوں کو بیان کرو۔ لہذا آداب دعا میں سے یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے جب جا رہا ہے، ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، تو اکڑ کر، بے نیاز ہو کر، مغرور اور متکبر ہو کر نہیں، بلکہ اسے یہ احساس ہو کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں مرتبے کے اعتبار سے یہ انسان کہیں نہ کہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اگر نبی بھی ہے جی، تو جو اولویت تھی، اولا تھا، جسے ہم کہتے ہیں ترک اولا، جی، تو اگر ترک اولا یعنی جو بہتر تھا اسے اگر چھوڑ دے تو وہ بھی اس کے حساب سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اب خدا کی بارگاہ میں جب انسان جا رہا ہے، چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ جائے۔ یہ ایک ادب ہے دعا کا کہ اس ادب کو انسان پیش نظر رکھے کہ اللہ کی بارگاہ تک دعا کو پہنچانے اور دعا کے قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اس طریقے سے نادم اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں چھوٹا کر کے جائے۔ جی، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ مجھے وہ واقعہ بہت مختصر طور پہ یاد آ رہا، آپ شاید اسے بیان کریں زیادہ بہتر ہوگا۔ پریکٹیکلی امام حسین العابدین علیہ السلام نے کچھ ایسا کر کے دکھایا ہے کہ سال کے کسی ایک دن میں اپنے غلاموں کی ساری غلطیوں کو بتاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ تم کہو
کہ خداوند عالم کا یہ کچھ جی ایسا؟ جی یہ ماہ رمضان کے آخری دن یعنی شب عید فطر کے اعمال میں سے امام نے اپنا وظیفہ قرار دے رکھا تھا کہ سال بھر تک جو بھی گناہ امام کے سامنے کسی غلام کا ہو جاتا تھا اس کو تحریر کر لیتے تھے۔ اچھا ہاں یہی ہے جی۔ نیت یہ نہیں رہتی تھی کہ اس سے اس غلام کو سرزنش کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، نہیں، نیت صرف یہ ہوتی تھی کہ جب شب عید فطر ہوتی تھی اور خداوند عالم ہزار لاکھوں لاکھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا تھا تو امام ان غلاموں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے یہ گناہ کیا؟ ہاں۔ یہ گناہ کیا؟ ہاں۔ کہا میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، تم خدا سے کہو کہ جس طریقے سے میں نے تم کو معاف کیا اسی طریقے سے خدا میری گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے آزاد کر دے۔ یہ زندگی کا ایک پیغام اپنے عمل سے امام ہم کو دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے۔ یقیناً میں نے عرض کیا کہ گناہوں کے اقرار کے ساتھ جب پیش ہے تو خدا باب اجابت تک اور قبول کے درجے تک دعا کو پہنچاتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اکثر سنا جاتا ہے اور علماء کرام کے ذریعے بھی یہ باتیں آتی ہے کہ جب دعا مانگا جائے تو ایک خوف ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھیے دعا یعنی ایک خوف اور ڈر کے معنی جو ہیں جی جو ہمارے یہاں ایک نفسیاتی طور پر پایا جاتا ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ڈر ڈر ڈر، یہ ڈر جب بچپنے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے جی ہاں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ خدا ہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب جو ہے، خوف اور ڈر جو کہا گیا ہے اس کے اوپر توجہ کرو، بحث ہماری اس بات پر نہیں ہے، صرف اشارہ یہ ہے کہ جب انسان ڈر رہا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سے دور ہو جائے، جیسے ہم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، وہی ہوتا ہے، نہیں، اکثر ہوتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ کس خدا کے سامنے جا رہا ہے، وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اس کے شان کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ جی اس چیز کا خوف ہو۔ یقیناً خوف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو جہنم میں ڈال دے گا، خدا ہم کو ذلیل کرے گا، نہیں، خوف یہ ہو کہ اس کی شان کے مطابق ہم اپنے اعمال کو انجام دیں، کہ اس کی شان میں کوئی کمی یا گستاخی نہ رہ جائے، یہ خوف ہو۔ لہذا دعا میں جو کہا گیا ہے کہ خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، یعنی انسان خضوع و خشوع میں، کہ جس کو خضوع اور خشوع کہتا ہے کہ انکساری تواضع ہونا چاہیے انسان کے درمیان، کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے، بالکل اللہ کے سامنے گرا دے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا یا موسیٰ کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا وجلا وعفر وجہک فی التراب واسجد بمکارم بدنک۔ اے موسیٰ، یعنی خداوند عالم جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ جب تم دعا کرنا چاہتے ہو تو تم اس طریقے سے ہو کہ خائفاً یعنی بہت زیادہ ڈرنے والے، مشفقاً یعنی شفیق، اس طریقے سے بالکل جیسے انسان بچھا جا رہا ہے، ڈرنا، خوف، وجل، ترس خدا کا، وَعَفِّرْ وَجْهَكَ، اور اپنے چہرے کو خاک پر ملو، جی یعنی اس طریقے سے چہرے کو زمین پر رگڑنا، خاک کو ملنا، اور وَسْجُدْ بِمَكَارِمِ، اپنے بہترین جسم کے بہترین اعضاء کے ذریعے اللہ کا سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی دعا اس حالت میں کہ سجدے کی حالت میں سر کو، پیشانی کو، اپنے چہرے کو، وجہ کا لفظ آیا ہے جناب کہ اپنے چہرے کو خاک پر ملو، اس طریقے سے دعا کرو۔ یہ جناب موسیٰ جیسے نبی جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اس نبی سے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس طریقے سے دعا کرو۔ تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ جب اللہ کا نبی اس طریقے سے دعا کرے تو خدا کو پسند آتی ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم کو توجہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ادب کو رعایت کریں۔ واقعاً خدا کا خوف، ڈر یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بغیر تواضع انکساری کے انسان بغیر ڈرے ہوئے دل سے مناجات نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں نہ جائے۔ لہٰذا توجہ کرنا چاہیے۔ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
خداوند عالم نے جو نصیحتیں کی ہیں اس نصیحت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم فرماتا ہے یا عیسیٰ ادعنی دعاء الحزین والغریق الذی لیس لہ مغیث، عیسیٰ مجھ کو اس طریقے سے بلاؤ، یعنی مجھ سے ایسے دعا کرو جیسے ایک غمگین حزین محزون انسان دعا کرتا ہے، یعنی جب انسان کی ساری امیدیں ہر طرف سے کٹ جاتی ہیں تو اس وقت دعا کرتا ہے، محزون حزین، والغریق ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح، الذی لیس لہ مغیث کی جس کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ایسی حالت میں دعا کرنا چاہیے۔ یعنی جب انسان اس کیفیت کو اپنے اندر ایجاد کرے کہ جب ایک انسان ڈوب رہا ہے پانی میں تو اس پانی میں ڈوبتے ہوئے انسان کو یہ یقین ہے کہ کوئی میری فریاد کو نہیں پہنچتا ہے، پھر بھی چلا رہا ہے، کیا بے بسی کے عالم میں، اے کاش کہ کوئی سن لے، کوئی سن لے۔ اگر کسی نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہے، ریئلی نہیں دیکھا ہے، تو جو ٹی وی پر پروگرامز آتے ہیں اس طریقے کے کہ اس میں کیسے انسان جب ڈوبتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اس کیفیت کو اپنے اندر ایجاد کرے، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ انسان اس طریقے سے فریاد نہیں، لیس لہ مغیث کی اس کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، ساری امید صرف اگر رہ جاتی تو صرف خدا پہ رہ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دعا کرنے کو کہا کہ تمہارا مقصد، تمہارا مطمع نظر جو کچھ ہو وہ صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگو۔ اور اس کے بعد پھر یہیں پہ گفتگو نہیں تھا، متا تدعونی کذالک عجب تو کہا، جب تم اس طریقے سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ یعنی وہ کیفیت ہونا چاہیے کہ جو اکثر معاشرے اور سماج میں ہمارے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی ماں کا جوان بیٹا جب موت سے دوچار ہونے لگتا ہے قریب، تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اہل بیت کا وسیلہ قرار دے کے جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، واقعی لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ کیفیت انسان اپنی دعاؤں میں ایجاد کرے، اللہ اکبر، انسان اپنی دعاؤں میں اس کیفیت کو ایجاد کرے اور پھر دعا کرے۔ خدا کہہ رہا ہے متا تدعونی کذالک، جب اس کیفیت کے ساتھ تم دعا کرو گے عجب تو کہا، تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ خود خطاب ہو رہا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ چنانچہ خود حضرت امام حسن علیہ السلام، یعنی شہزادہ امام حسن علیہ السلام جو کہ نواس رسول ہیں، ان کا بیان ہے کہ اپنے جد کے بارے میں کہ ان کے نانا کس طریقے سے دعا فرماتے تھے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفع یدیہ اذا ابتہل ودعا، اور پھر فرمایا کما یستطعم المسکین، کہا کہ میرے نانا جس وقت دعائیں کرتے تھے، گریو زاریو دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اچھا، اور اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں مانگتے تھے، خدا سے اس طریقے سے مانگتے تھے جیسے ایک مسکین کھانا طلب کرتا ہے، ایک بھوکا مسکین انسان جب جیسے کھانا مانگتا ہے اس طریقے سے، یعنی انسان محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نبی کریم کو دعا مانگتے نہیں دیکھا، لیکن اس طریقے سے کیفیت کو تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہمیں خدا کی بارگاہ میں واقعاً اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ واقعاً جس طریقے سے ایک بھوکا مسکین دعا کر رہا ہے اس طریقے سے خدا کے سامنے جا کے دعا کرے۔ یعنی اگر ان روایتوں پہ توجہ کیا جائے تو یہ جو رونا، گڑ گڑانا، یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ یعنی خدا کو حاضر و ناظر جان کے صرف اور صرف خدا کے سامنے انسان اپنی باتوں کو رکھے، واقعاً اس بات کو اپنے اندر سمجھ لے، یعنی اس چیز کو ایجاد کر لے کہ سوائے اللہ کے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی آداب دعا میں کچھ اور سوالات رہ گئے، ناظرین پھر وہی وقت محدود ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بچی ہوئی جو گفتگو ہے، آپ کو جس طرح سے آج لطف آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا، علم میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا، سلیقہ، طریقہ، کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اگر آپ کی محنتوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یقیناً کئی کتابوں کا مجموعہ، محنتوں کا مجموعہ آپ ہمارے ناظرین کو اس مختصر سے وقت میں بالکل پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، پروگرام بھی ہمارا دعا ہے کہ ہم سب کو، ہماری یعنی یہ پوری ٹیم جو یہاں موجود ہے اور ہمارے سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور تمام مومنین کو خدا عاقبت بخیر، یعنی بہترین آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
تو ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اہم ترین گفتگو پھر سے آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.